بنا کر کے پیش کرتے رہے۔ مریدوں نے کہا مرشد آپ بہرے نہیں ہو، لیکن بہرا ہونے کی گویا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو۔ یہ ایکٹنگ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرا ہونے کا آپ عمل کر رہے ہو، آپ بہرے نہیں ہو، لیکن آپ بہرا ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو جبکہ آپ بہرے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کسی بندی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے بہرا کہلانا اچھا لگتا ہے، مگر نبی کی امتی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے بہرا ہونے کا عیب اپنے لیے برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی بندی کے عیب پہ پردے ڈال دیے۔ یہ ولی ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں، جب ولی کی یہ شان ہوتی ہے تو سید الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر کے عیب کے انداز کا عالم کیا ہوگا، ان کے عیب پوشی کا انداز کیا ہوگا؟ یہ ہے ولی کی شان کہ ولی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ نمبر دو، اسے سن گئے۔ ویسے دنیا کے اندر نقلی ولی بھی بن گئے۔ نقلی مولوی بننے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقلی ولی بننے سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان مولوی کو تو شک کی نظر سے دیکھتا ہے مگر ولی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آج کل ولایت کی نشانی یہ ہے کہ جس کا جبہ خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جس کی پگڑی خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، ہاتھ میں تھوڑا سعودی کا مہنگا سا عصا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، مہنگی شہنگی تسبیحاں ہے ہاتھ میں اللہ کا ولی ہے، ٹوپیاں اونچی اونچی ہے اللہ کا ولی ہے، کوئی قبرستان میں بیٹھ کے نشہ کر رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو ڈھونگ کرنے میں جو ہے وہ اللہ اکبر بازی لے جاتے ہیں کہ چلے بھائی نشہ کرنے والوں کو لوگ ولی نہیں مانتے، تسبیح پڑھنے والے کو تو ولی مانتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، داڑھی رکھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، تو چلو اتنا کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی ولیوں کی صف میں آ جائیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، نمازی کسی کو نیک بنا سکتی ہے، تسبیح کسی کو نیک بنا سکتی ہے، امامے کی خوبصورتی کسی کو جو ہے وہ خوبصورت انسان بنا سکتی ہے، لیکن ولی نہیں بناتی، اس لیے کہ ولایت کا معیار الگ ہے، ولایت کا معیار الگ ہے۔ اللہ اکبر، میں ولی بنانے والے کی بات کروں، اگر اپنی بات کروں تو آپ کو اعتراض ہوگا، اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کو نیک مانو، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہر انسان کو اپنے سے زیادہ نیک مانو، یہ اچھی بات ہے، حسن ظن ہے، لیکن کسی کو جلدی سے ولی مت کہا کرو، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ولی کہتے ہیں اپنی مرضی سے تو گویا کہ آپ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا اس کو آپ ولی کہتے ہو تو گویا کہ یہ معاذ اللہ آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہو۔ ولی کون بناتا ہے؟ اللہ ولی بناتا ہے، اور اللہ کے اذن سے اگر کوئی ولی بناتا ہے تو اس ولی بنانے والے کو حیدر کرار علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، اس لیے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں حضرت آدم کے دور سے لے کر آج کے زمانے تک جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ علی کے فیضان نظر سے ولی بنے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو غور کریں، نیولا والوں، عرسی حفیظی میں آنے والوں، جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت کی خیرات بانٹتا ہو، اس ولی کے دست کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیمت کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ولی اللہ بناتے ہیں، اللہ کی عطا سے علی ولی بناتے ہیں۔ اور آج علی کا نائب جو ہے جسے دنیا قدوۃ الاولیاء، امام الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار غوثیت ماب ولی بناتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ سرکار غوث پاک ولی بناتے ہیں۔ اب وہی غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کسی انسان میں 12 چیزیں نہ دیکھو۔ کتنی چیزیں؟ بولے بھائی
میں بہت تقریر سیدھی سادھی کرنے والا آدمی ہوں، سیدھی سادھی تقریر کروں گا، لیکن آپ کو ولی کی پہچان دے جاؤں گا کہ جب یہ غوث پاک کرے، میں نہیں، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، یہ تو مرشد کی بات ہے جو ولی ولایت دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، غوث پاک تو ایسے ولایت دینے والے ہیں کہ چوروں کو بھی دے دیا، ہائے ہائے، مرشد کی شان تو دیکھیں، چوروں کو بھی دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا 11ویں نمبر کے بیٹے کی عطا کا یہ عالم ہے کہ چوری کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نے کبھی چوری نہیں کی۔ پتہ چل، توجہ ہے آپ کی، جس پہ غوث پاک کی ایک نظر پڑ جائے چور ولی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مذہب کے حلیے میں چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب ابھی تک اس پر غوث پاک کی نظر نہیں پڑی ہے، ابھی تک اس پر رسول پاک کی نظر نہیں پڑی ہے۔ بہرحال تو غوث پاک فرماتے ہیں 12 صفات جب تک کسی کے اندر پیدا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اب میں آپ اس کو پہچان، دیکھیے پہچان دے جاؤں گا تو آپ ناراض مت ہوئیے گا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یقیناً آپ کو تکلیف تو ہوگی، آپ کو تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کے بہت سارے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ اس صف سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ آپ تکلیف محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ نے بہتوں کو رضی اللہ بنا رکھا اپنی مرضی سے، آپ نے بہتوں کو رحمت اللہ علیہ بنا رکھا اپنی مرضی سے، لیکن یاد رکھنا جب تک اللہ کسی کو ولی نہ بنائے، آپ کسی کو لاکھ رضی اللہ کہتے رہیں وہ رضی اللہ بنتا نہیں، آپ لاکھ رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں وہ اس منصب پر آتا نہیں۔ تو 12 صفات جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نیک ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی 2 صفات سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے، اللہ کی 2 صفات سے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی 2 صفات سے اس کو جتنا چاہا جاتا ہے اتنا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، مولا علی کی 2 صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں بات سمجھاؤں، جہاں تک بات جانیے چلی جائے گی، یعنی 4 یاروں کی اس میں صفات ہوتی ہے، اسی لیے پتا چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ خارجی ولی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صفت صدیق کے بغیر ولایت نہیں ملتی، تو صدیق کی محبت بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت فاروق کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت فاروقی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت عثمان غنی کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت عثمان غنی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے، صفت علی مرتضیٰ کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت علی ابن ابو طالب بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہے میں جلدی سے پڑھتا ہوں، مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا بھی احساس ہے اور اپنی یہاں سے رخصتی کے ٹائم کا بھی احساس ہے۔ اللہ کی جو 2 صفات کا وہ مظہر بنتا ہے، اللہ کی صفات کے برابر تو کسی کی صفات اس کی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن وہ مظہر بنتا ہے خدا کی 2 صفات کا۔ وہ 2 صفات کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا عیب بیان نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کسی کا عیب بیان کرتے دیکھیں سمجھ جاؤ یہ چیٹنگ باز تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کے پاس تو کشف والی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے چیک کر کے لوگوں کی باتیں عام کرے گا، اس لیے اس کو کشف والی نظر کیسے دی جائے گی؟ تو جب تک کہ صفت ستاری کا مظہر یعنی لوگوں کے عیب چھپانے والے نہ بن جائے تب تک کہ وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، ولی کیسے سے لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ آپ ہنسنا نہیں، بات تو ہنسنے کی ہے لیکن ہنسنا نہیں، میں اس کو بہت ادب کے پیرائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اس پہ ہنسی آتی ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہمارے ہیں جن کو دنیا حاتم اسم کہتی ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، یہ علماء بھی بیٹھے طلباء بھی بیٹھے، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج عیب جوئی بھی کی جا رہی ہے، لوگوں کے عیب بھی کھولے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ ولایت کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، العیاذ باللہ۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا بھائی کسی کے اندر عیب
وہ اس کو بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا تو بہتان لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ الزام لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، صرف نماز روزے سے ولایت نہیں ملتی، ولایت بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کا دوست جو بنتا ہے اس کو وہ ولی ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایرے غیرے نتو خیرے کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے، اللہ کسی ایرے غیرے کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ جس کو دوست بناتا ہے اس کو پھر بہت بڑی صفات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صفت ستاری کا ولی مظہر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حاتم اصم، علماء جانتے ہیں اصم کہتے ہیں بہرے کو، کیا کہتے ہیں؟ بہرا۔ اصم کا مطلب بہرا، ان کو پوری دنیا حاتم اصم کہتی ہے۔ اصم حاتم بہرا، حاتم بہرا، حاتم۔ کسی ولی کو بہرا کہہ کے پکار سکتے، کسی عالم کو بہرا کہہ کے پکار سکتے، لیکن ان کو اتنا بہرا 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 کہا گیا کہ جب تک حاتم کو اصم نہ کہا جائے ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں تقریر میں بھی ان کو بہرا کہہ کے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ بہرے تھے نہیں، بہرے کیسے کہلائے؟ تو بہرا کہلانے کی وجہ یہ تھی، ایک بوڑھی عورت بڑھیا ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہ آئی تو اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، تو پیٹ میں اس کی گیس بھر گئی۔ تو اب اس نے سوچا اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ کی بارگاہ میں اگر میں پیٹ کی گیس خارج کروں گی تو اچھا نہیں، تو اس نے دبانے کی کوشش کی، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہوا نکل گئی۔ تو ہوا نکل گئی تو وہ بوڑھی عورت شرمندہ ہو گئی کہ حاتم جیسے اتنے بڑے بزرگ کے سامنے میرے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو وہ شرمندہ ہوئی تو حضرت حاتم نے کہا مائی تم کچھ کہہ رہی تھی، ذرا کہو۔ اس نے پھر کہا اور زور سے کہو۔ اس نے پھر کہا اور زور سے کہو۔ وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا، جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا، وہ پیٹ سے نکلنے والی ہوا کی آواز کیسے سنے گا؟ اور اس کی ساری شرمندگی دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی، حاتم اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے پیش کرتے رہے۔ مریدوں نے کہا مرشد آپ بہرے نہیں ہو، لیکن بہرا ہونے کی گویا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو۔ یہ ایکٹنگ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرا ہونے کا آپ عمل کر رہے ہو، آپ بہرے نہیں ہو، لیکن آپ بہرا ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو جبکہ آپ بہرے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کسی بندی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے بہرا کہلانا اچھا لگتا ہے، مگر نبی کی امتی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے بہرا ہونے کا عیب اپنے لیے برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی بندی کے عیب پہ پردے ڈال دیے۔ یہ ولی ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں، جب ولی کی یہ شان ہوتی ہے تو سید الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر کے عیب کے انداز کا عالم کیا ہوگا، ان کے عیب پوشی کا انداز کیا ہوگا؟ یہ ہے ولی کی شان کہ ولی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ نمبر 2، اسے